اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِيهِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس فرمانبرداری کی شان کے مطابق کام بھی کرے گا تو ہم اسے انعام بھی دگنا دیں گے، اور ہم نے ہر ایسی بیوی کے لیے معزز رزق تیار کیا ہوا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اپنے مقام کو سمجھو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پس چبا کر یعنی ناز و نخرے کے ساتھ بات نہ کیا کرو، تا ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے
وہ تمہارے متعلق کوئی بد ارادہ کرے، اور ہمیشہ لوگوں کو نیک باتیں کہا کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، اور پرانے زمانے کی جاہلیت کے طریقوں کی طرح اپنی زینت غیر لوگوں پر ظاہر نہ کیا کرو، اور نماز کو باشرائط ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تم میں سے ہر قسم کی گندگی دور کرنا اور تم کو کامل طور پر پاک کرنا چاہتا ہے، اور جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد رکھو، اللہ بہت مہربانی کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً کامل مسلمان مرد اور کامل مسلمان عورتیں، اور کامل مومن مرد اور کامل مومن عورتیں، اور کامل فرما بردار مرد اور کامل فرما بردار عورتیں، اور کامل راست گو مرد اور کامل راست گو عورتیں، اور کامل صبر کرنے والے مرد اور کامل صبر کرنے والی عورتیں، اور کامل عجز دکھانے والے مرد اور کامل عجز دکھانے والی عورتیں، اور کامل صدقہ کرنے والے مرد اور کامل صدقہ کرنے والی عورتیں، اور کامل روزہ رکھنے والے مرد اور کامل روزہ رکھنے والی عورتیں، اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا سامان اور بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ پھر بھی اپنے معاملے کا اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اور اے نبی یاد کر جب تو اس شخص کو جس پر اللہ نے اور تو نے انعام کیا تھا کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو روک رکھ اور طلاق نہ دے اور اللہ کا تقوی اختیار کر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب زید نے اس عورت کے بارے میں اپنی خواہش پوری کر لی، یعنی طلاق دے دی، ہم نے اس عورت کا تجھ سے بیاہ کر دیا تاکہ مومنوں کے دلوں میں اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے متعلق ان کو طلاق مل جانے کی صورت میں کوئی خلش نہ رہے، اور خدا کا فیصلہ بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ نبی پر اس معاملے میں جو اس پر اللہ نے فرض کیا ہے کوئی الزام نہیں، یہی طریق اللہ نے پہلے لوگوں میں جاری کیا تھا، اور خدا کا حکم تو ایک فیصلہ شدہ چیز ہے، کوئی اسے ٹلا نہیں سکتا۔ یہی سنت پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں میں جاری تھی جو اللہ کے پیغام لوگوں کو پہنچا دیتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے میں اللہ کافی ہے۔ نہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی مہر ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے مومنو، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان کو جب وہ اس سے ملیں گے دعا کا تحفہ سلامتی کی شکل میں ملے گا، اور وہ ان کے لیے ایک بڑا عزت والا بدلہ تیار کرے گا۔ اے نبی، ہم نے تجھ کو اس حال میں بھیجا ہے کہ تو دنیا کا نگران بھی ہے، مومنوں کو خوشخبری دینے والا بھی ہے اور کافروں کو ڈرانے والا بھی ہے، اور نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنوں کو بشارت دے دے کہ ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ملے گا، اور کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مان اور ان کی ایذا دہی کو نظر انداز کر دے، اور اللہ پر توکل کر، اور اللہ کارسازی میں کافی ہے۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو پھر ان کو ان کے چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کوئی حق نہیں کہ ان سے عدت کا مطالبہ کرو، پس چاہیے کہ ان کو کچھ دنیاوی نفع پہنچا دو اور ان کو عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے نبی، تیری موجودہ بیویوں میں سے وہ جن کو تو نے ان کا حق مہر ادا کر دیا ہے ہم نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ اسی طرح آئندہ کے لیے وہ عورتیں جن کے مالک تیرے دانے ہاتھ ہوئے ہیں، جن کو اللہ تیرے قبضے میں جنگ کے بعد لایا ہے، اور اسی طرح تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھپھی کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایسی مومن عورت بھی جس نے اپنی جان کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا ہے، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کا ارادہ کرے۔ یہ حکم خاص تیرے لیے ہے، باقی مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اس کو جو ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے متعلق اور ان کی لونڈیوں کے متعلق فرض کیا ہے خوب جانتے ہیں، تاکہ تجھ پر کوئی ناواجب قید نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ تو ان بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ کر دے اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور ان عورتوں میں سے جن کو تو نے الگ کر دیا ہے کسی کو اپنے پاس لے آئے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ امر اس بات کے بہت زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور جو کچھ تو نے ان کو دیا ہے اس پر سب کی سب راضی ہو جائیں، اور اللہ تمہارے دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے،
اور وہ بہت جاننے والا اور بہت سمجھ سے کام لینے والا ہے۔ تیرے لیے مزید عورتیں اس کے بعد حلال نہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ ان موجودہ بیویوں کو بدل کر اور بیویاں کر لے، خواہ ان کا حسن تجھے کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان عورتوں کے جن کے مالک تیرے دائیں ہاتھ ہوئے، اور اللہ ہر ایک چیز پر نگران ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين
ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اے مومنو، نبی کے گھروں میں سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے ہرگز داخل نہ ہوا کرو، وہ بھی اس شرط سے کہ کھانا پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہا کرو اور نہ باتیں کرنے کے شوق میں بیٹھے رہا کرو. ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو پھر ضرور چلے جایا کرو. پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنے گھروں کو چلے جایا کرو. یہ امر یعنی بے فائدہ بیٹھے رہنا یا پہلے آ جانا نبی کو تکلیف دیتا تھا، مگر وہ تمہارے جذبات کا خیال کر کے تم کو منع کرنے سے حیا کرتا تھا. مگر اللہ سچی بات بیان کرنے سے لوگوں کے خیالات کی وجہ سے باز نہیں رہتا، اور چاہیے کہ جب تم یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی گھر کی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے بہت اچھی ہے. اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا تمہارے لیے جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی بھی شادی کرو. یہ بات اللہ کے فیصلے کے مطابق بہت بری ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی ہمکفو عورتوں یا اپنی زیر تصرف لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کوئی پابندی نہیں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ یقیناً اس نبی پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی یقیناً اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. پس اے مومنو، تم بھی اس نبی پر درود بھیجتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو اور خوب جوش و خروش سے ان کے لیے سلامتی مانگتے رہا کرو. وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے قرب سے محروم کر دیتا ہے، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر چھوڑا ہے. وہ لوگ جو کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو تکلیف دیتے ہیں، ان لوگوں نے خطرناک جھوٹ اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلیں اپنی بڑی چادروں کو سروں پر سے گھسیٹ کر اپنے سینوں تک لے آیا کریں. یہ امر اس بات کو ممکن بنا دیتا ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے. اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر منافق مرد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے پھرتے ہیں باز نہ آئیں گے تو ہم تجھے ان لوگوں کے خلاف ایک دن کھڑا کر دیں گے. پھر وہ تیرے ساتھ اس شہر میں بہت ہی تھوڑی مدت تک ہمسائیگت میں بسر کریں گے. وہ جہاں کہیں بھی تمہارے قابو میں آئیں چاہیے کہ پکڑے جائیں اور قتل کر دیے جائیں، کیونکہ وہ خدا کے رحم سے محروم کر دیے گئے ہیں. اللہ کی اس سنت کو اختیار کرو جو ان لوگوں میں جاری ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا. لوگ تجھ سے خاتمہ کر دینے والی گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور تم کو یہ بات کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو.
اللہ نے یقیناً کافروں کو اپنے قرب سے محروم کر دیا ہے اور ان کے لیے ایک بھڑکنے والا عذاب تیار کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے، اور وہاں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے بڑے بڑے آدمیوں کو آگ پر الٹایا پلٹایا جائے گا اور وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اور عام لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، پھر انہوں نے ہم کو اصلی راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان کو اپنے رحم سے دور کر دے۔ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، جس پر اللہ نے اس کو ان کے اقوال سے بری قرار دیا تھا، اور وہ اللہ کے حضور میں بڑی شان رکھتا ہے۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وہ بات کہو جو پیچدار نہ ہو بلکہ سچی ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ہم نے کامل امانت یعنی شریعت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن اس کے اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ یقیناً بہت ظلم کرنے والا اور عواقب سے بے پرواہ تھا۔ ہمارے اس شریعت کے بوجھ لادنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ نے عذاب دیا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر فضل کیا، اور اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بار بار کرم کرنے والا۔ سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو تسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ سب تعریف اللہ ہی کی ہے، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور جس طرح ابتدا میں وہ حمد کا مستحق ہے انجام کا بھی وہی حمد کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ بڑی حکمتوں کا مالک اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے، نیز اسے بھی جو آسمان سے اترتا ہے اور اسے بھی جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ بار بار رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔
اور کافروں نے کہا کہ ہماری قوم کی تباہی کی آخری گھڑی ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو کہہ دے ایسا نہیں، مجھے اپنے اس رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سے کوئی چیز خواہ ایک سرخ چینٹی کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی ہو، اس کی نظروں سے غائب نہیں رہتی۔ یہ گھڑی تم ضرور دیکھو گے، کیونکہ وہ ایک ظاہر کر دینے والی تحریر میں محفوظ ہے۔ اس گھڑی کا آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ مومنوں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے مطابق جزا دے۔ وہ یقیناً ایسے ہیں کہ ان کو خدا کی طرف سے مغفرت اور معزز رزق ہمیشہ پہنچتا رہے گا۔ اور وہ لوگ جو ہمارے نشانوں کے بارے میں ہم کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس چیز کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے حق جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تعلیم غالب اور حمد والے خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہتے ہیں کہ اے لوگو، کیا ہم تم کو ایک ایسے شخص کا پتہ دیں جو تم کو یہ بتاتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ذرہ ذرہ کر دیے جاؤ گے تو پھر جڑ کر تم ایک نئی مخلوق کی صورت میں بدل جاؤ گے۔ کیا وہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا اس کو جنون ہے؟ یوں نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ایسے برے خیالات کی وجہ سے ابھی سے عذاب اور خطرناک گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیا انہوں نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے کی طرف سے اور ان کے پیچھے کی طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو انہی کے ملک میں مصائب میں مبتلا کر دیں، یا ان پر بادل کے کچھ ٹکڑے نازل کریں۔ اس میں خدا کی طرف جھکنے والے ہر بندے کے لیے ایک نشان ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا اور کہا تھا کہ اے پہاڑوں کے رہنے والوں تم بھی اور اپنے پرندوں، اے پہاڑوں کے رہنے والوں تم بھی اور اے پرندوں تم بھی اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرو۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ پورے سائز کی زریں بناؤ اور ان کے حلقے چھوٹے بنانا۔ اور اے داؤد کے ساتھیوں، اپنے ایمان کے مطابق عمل کرو، میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کو ایسی ہوا عطا کی تھی جس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا اور شام کا چلنا بھی 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبا کا چشمہ پگھلا دیا تھا۔ اور ہم نے اس کو جنوں کی ایک جماعت بھی عطا کی تھی جو اس کے رب کے حکم سے اس کے تابع فرمان عمل کرتی تھی، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے کجروی اختیار کرے گا ہم اس کو بھڑکتا ہوا عذاب پہنچائیں گے۔ وہ جو کچھ چاہتا تھا جن یعنی سرکش قوموں کے سردار اس کے لیے بناتے تھے، یعنی مساجد اور ڈھلے ہوئے مجسمے اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے برابر ہوتے تھے، اور بھاری بھاری دیگیں جو ہر وقت چولہوں پر دھری رہتی تھیں۔ اور ہم نے کہا اے داؤد کے خاندان کے لوگوں، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس کے لیے موت کے وارد ہونے کا فیصلہ کیا تو ان یعنی سرکش قوموں کو اس کی موت کی صرف ایک زمین کے کیڑے نے خبر دی جو اس کے عصا یعنی حکومت کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر گیا تو جنوں پر ظاہر ہو گیا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ ذلت والے عذاب میں پڑے نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے ملک میں ایک بڑی نشانی موجود تھی، اور وہ 2 باغوں کی صورت میں تھی جن میں سے ایک دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف تھا۔ اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اپنے رب کے رزق کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر ایک خوبصورت شہر ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ پھر بھی انہوں نے حق سے پیٹھ پھیر لی، تب ہم نے ان کے حق پانے سے مایوس ہو کر ان پر ایسا سیلاب بھیج دیا جو ہر چیز کو تباہ کرتا جاتا تھا۔ اور ہم نے ان کے 2 اعلیٰ درجے کے باغوں کی جگہ ان کو 2 ایسے باغ دیے جن کے پھل بدمزہ تھے اور جن میں جھاؤ پایا جاتا تھا یا کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی یعنی فلسطین جو سلیمان کا ملک تھا، بہت بستیاں آباد کر دی تھیں جو ایک دوسرے کے سامنے اور قریب قریب تھیں۔ اور ہم نے ایک بستی سے دوسری بستی تک جانے کا سفر چھوٹا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی ان میں امن کے ساتھ سفر کرو، مگر بجائے شکریہ ادا کرنے کے انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کو لمبا کر دے تاکہ سیر و سفر کا مزہ آئے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس ہم نے ان کا نام مٹا دیا اور ان کو قدیم زمانے کے افسانے بنا دیا اور تباہ کر کے ذرہ ذرہ کر دیا۔ اس میں ہر صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے بندے کے لیے بہت نشانات ہیں۔ اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے خیال کو سچا ثابت کر دیا، اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر بقیہ لوگوں یعنی کفار نے اس کی پیروی کی، حالانکہ اس یعنی شیطان کو ان پر کوئی قبضہ حاصل نہیں تھا۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ تاہم ان کو جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں ان کے مقابلے میں جو آخرت پر شک رکھتے ہیں ممتاز کر کے ان کی اندرونی حقیقت کھول دیں، اور تیرا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو
إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون تو کہہ دے کہ جن لوگوں کو تم اپنے خیال کے مطابق اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو اپنی مدد کے لیے بلا لو. وہ آسمانوں اور زمین میں ایک چونٹی کے برابر بھی کسی چیز کے ہرگز مالک نہیں، اور ان دونوں کی ملکیت میں ان کو کوئی شراکت حاصل نہیں، اور نہ اس کا ان میں سے کوئی مددگار ہے. اور اس اللہ کے حضور اس شخص کی شفاعت کے سوا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، یا جس شخص کے حق میں اللہ نے شفاعت کرنے کی اجازت دی ہو، کسی شخص کی شفاعت نفع نہیں بخشتی، یہاں تک کہ جب ان شفاعت کی اجازت پانے والے گروہ کے دلوں پر سے روب جاتا رہتا ہے تو دوسرے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے رب نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ کہا تھا سچ ہی کہا تھا، اور وہ بلند شان اور بڑے اختیار والا ہے. اور تو کہہ دے کہ اے لوگو، آسمانوں اور زمین میں سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ اور پھر خود ہی اس سوال کے جواب میں کہہ اللہ اور کون؟ اور میں اور تم یا تو ہدایت پر قائم ہیں، اور میں اور تم یا تو ہدایت پر قائم ہیں یا کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. تو کہہ دے اگر ہم تمہارے خیال کے مطابق مجرم ہیں تو ہمارے جرموں کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا. اور یہ بھی کہہ دے کہ ہمارا رب ایک دن تم کو اور ہم کو ایک جنگ کے میدان میں جمع کرے گا، پھر حق اور انصاف کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ سب سے بڑا اور اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اور ہر بات کو خوب جانتا ہے. کہو ان کو مجھے دکھاؤ تو صحیح جن کو تم شریک بنا کر اس کے ساتھ ملاتے ہو، اس کا کوئی شریک بنانا ہرگز درست نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے.
اور ہم نے تجھ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف جن میں سے ایک بھی تیرے حلقہ رسالت سے باہر نہ رہے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو مومنوں کو خوشخبری دیتا اور کافروں کو ہوشیار کرتا ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے واقف نہیں، اور وہ جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں یہ ساری دنیا تک رسالت کا پیغام دینے کا وعدہ اگر تم سچے ہو کب پورا ہوگا؟ تو کہہ دے کہ تمہارے لیے ایک دن کی میعاد مقرر ہے، نہ تو تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ان پیش گوئیوں کو جو اس کے متعلق کی گئی ہیں۔ اور اگر تو ظالموں کو اس وقت دیکھے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان میں سے بعض سے بحث کر رہے ہوں گے، اور کمزور طبقہ متکبر طبقے سے کہہ رہا ہوگا کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ تب متکبر طبقہ جواب میں کمزور طبقے سے کہے گا کہ جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جن کو ضعیف سمجھا گیا تھا ان لوگوں کو جو متکبر تھے کہیں گے ہم یوں ہی مجرم نہیں بن گئے تھے، بلکہ تمہاری رات اور دن کی تدبیروں نے ہم کو ایسا بنا دیا جبکہ تم ہم کو اللہ کے احکام کا انکار کرنے اور اس کا شریک بنانے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور جب ان سرکشیوں کے نتیجے میں انہوں نے خطرناک عذاب دیکھا تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے انہوں نے اپنے دل کی شرمندگی کو چھپانا شروع کیا، اور ہم ان میں سے جو پکے کافر ہوں گے ان کی گردنوں میں طوق ڈالیں گے، اور یہ سزا ان کی بدعملیوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کیا وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کو جو سزا دی جائے گی وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگی؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ہوشیار کرنے والا نبی نہیں بھیجا کہ اس کے مالدار لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ اے رسولو ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ نیز وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو کہہ دے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی چیز نہیں
کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔ ہاں جو ایمان لاتا ہے اور اس کے مناسب حال عمل کرتا ہے وہی ہمارا مقرب ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے بڑھ بڑھ کر بدلے ملیں گے، اور وہ بالا خانوں میں امن کی زندگی بسر کریں گے۔ اور وہ لوگ جو کہ ہمارے نشانوں کے متعلق ہم کو عاجز کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ لوگ سخت عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور تو کہہ دے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کرتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو وہ اس کا نتیجہ ضرور نکالے گا۔ وہ سب رزق دینے والوں میں سب سے اچھا اور کامل رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ان کو چھوڑ کر فقط تو ہمارا دوست ہے۔ بس یوں نہیں جس طرح کفار کہیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خیالی اور مخفی ہستیوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر ان ہستیوں پر ایمان لاتے تھے۔ پس ان سے کہا جائے گا آج تم میں سے بعض کو نہ پہچانیں، آج تم میں سے بعض کو نفع نہ پہنچا سکیں گے نہ ضرر، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اس دوزخ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہمارے کھلے کھلے نشانات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف ایسا آدمی ہے جو تم کو ان ہستیوں کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ قرآن صرف جھوٹ ہے جو اپنے نفس سے بنا لیا گیا ہے۔ اور جب کامل سچائی ان کے پاس آ جاتی ہے تو کافر مجبور ہو کر یوں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا کھلا فریب ہے۔ اور ہم نے ان کو کوئی آسمانی صحیفے نہیں دیے جن کو وہ پڑھتے ہوں اور ان میں ایسی بیہودہ باتیں لکھی ہوں، اور نہ ہم نے ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ایسا ڈرانے والا بھیجا ہے جس نے ایسی بیہودہ باتیں انہیں سکھائی ہوں۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہی تھا، اور اس زمانے کے لوگوں کو اس طاقت کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی باوجود پہلوں سے ذلیل ہونے کے اور ان کی سزا کو دیکھ لینے کے ہمارے رسولوں کا انکار ہی کیا۔ سو اب دیکھ لیں کہ ان حالات میں میرے انکار کا نتیجہ یعنی عذاب کیسا ہوتا ہے۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ تو کہہ دے میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، کم سے کم وہ تو مانو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تو لازماً یہی نتیجہ نکلے گا کہ تمہارا یہ رسول مجنون نہیں، وہ صرف تمہیں آئندہ آنے والے سخت عذاب سے ہوشیار کرنے والا شخص ہے۔ تو کہہ دے میں نے تم سے تبلیغ رسالت کے بدلے میں جو بھی اجرت مانگی ہو وہ تم ہی لے لو، میرا حق صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ان سے کہہ دے کہ میرا رب یقیناً حق کے ذریعے سے جھوٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور وہ ہر غیب کو اچھی طرح جانتا ہے،
اور کہہ دے کہ کامل حق آ گیا ہے اور باطل کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور نہ کسی ہلاک شدہ چیز کو واپس لا سکتا ہے۔ تو کہہ دے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال صرف میری ذات پر پڑے گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو صرف اس وحی کی وجہ سے ہوں جو میرے رب نے مجھ پر نازل کی ہے۔ وہ یقیناً بہت دعائیں سننے والا اور بندے کے پاس ہی موجود رہنے والا ہے۔ اور اگر تو اس حالت کو دیکھے جب کہ یہ خدا کے عذابوں کی وجہ سے گھبرا جائیں گے اور انہیں بھاگنے کا کوئی رستہ نہ ملے گا اور ایک قریب کے مکان سے وہ پکڑ لیے جائیں گے، تو تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کیسے تھڑ دلے ہیں، اور کہیں گے کہ ہم اس کلام پر ایمان لے آئے، لیکن ان کو اس یعنی ایمان کا حاصل کرنا اتنی دور جا کر کس طرح نصیب ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں اور دور بیٹھے بغیر غور و فکر کے اٹکل پچو اعتراض کرتے رہے ہیں، اور ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان روکے ڈال دی گئیں، اسی طرح جس طرح ان کے ہم جنس لوگوں سے ان سے پہلے کیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک ایسے شک میں مبتلا تھے جو بے چینی پیدا کرنے والا تھا۔ اور یہ بھی سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اللہ ہی کی سب تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کو ایک نئے نظام کے مطابق پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو ایسی حالت میں رسول بنا کر بھیجنے والا ہے جبکہ کبھی تو ان کے دو پر ہوتے ہیں، کبھی تین اور کبھی چار. اور ان فرشتوں کے پروں کی پیدائش میں وہ اللہ جتنی چاہتا ہے زیادتی بخشتا ہے. اللہ ہر ایک چیز پر بہت قادر ہے. جو رحمت کا سامان اللہ لوگوں کے لیے کھولے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس رحمت کے سامان کو وہ بند کرے اس کو خدا کے فعل کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے. اے لوگو، اللہ کی جو نعمت تم پر نازل ہوئی ہے اس کو یاد کرو. کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تم کو رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر بہکا کر لے جائے جا رہے ہو؟ اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تجھ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ کے حضور ہی پیش کیے جائیں گے. اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، پس تم کو ورلی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور کوئی دھوکہ دینے والا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. شیطان تمہارا یقیناً دشمن ہے، پس اس کو دشمن ہی سمجھو. وہ اپنے ساتھیوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق انہوں نے کام بھی کیے ان کے حصے میں بخشش اور بہت بڑا انعام ہے. کیا جس شخص کے لیے اس کی بداعمالی خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہو اور وہ اس کو خوبصورت بھی سمجھتا ہو، وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ پھر یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یعنی اس کے قابل پاتا ہے اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے یعنی قابل پاتا ہے اس کو کامیابی کا راستہ دکھا دیتا ہے. پس تیری جان ان کی وجہ سے حسرت و غم کے باعث ہلاک نہ ہو جائے. اللہ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے. پس خدا کی سزا عمل کے عین مطابق ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں ہوتی. اور اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک مردہ ملک کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی ویرانی کے بعد آباد کر دیتے ہیں. اسی طرح موت کے بعد اٹھنے کا قانون مقرر ہے. جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے یاد رہے کہ عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. پاک باتیں اسی کی طرف چڑھ کر جاتی ہیں، اور ایمان کے مطابق عمل ان کو اٹھاتا ہے. اور جو لوگ تمہارے خلاف بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے، اور ان لوگوں کی تدبیر ہی تباہ ہونے والی شے ہے، نہ کہ تم. اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے بعد نطفہ سے، پھر جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے. اور کسی عورت کو حمل نہیں ہوتا اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر وہ خدا کے علم کے مطابق ہوتا ہے. اور نہ کوئی بڑی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے، اور نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک قانون کے مطابق ہے. یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اور ایسے دو سمندر یا دریا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک تو میٹھا اور پسندیدہ ہو اور اس کا پانی آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہو، اور ایک دوسرا نمکین گلا جلا دینے والا ہو. اور تم اس کے باوجود ان دونوں سمندروں یا دریاؤں سے تازہ بتازہ گوشت کھاتے ہو، اور ان میں سے زیور کے طور پر استعمال ہونے والی چیزیں نکالتے ہو، یعنی موتی وغیرہ، جن کو تم پہنتے ہو. اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ ان میں لہروں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، تاکہ تم اس خدا کے فضل کی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے،
اور سورج اور چاند کو اس نے تمام مخلوق کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، بادشاہت اسی کی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے درمیانی چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو بلاؤ تو وہ کبھی بھی تمہاری دعا نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہارے فائدے کے لیے اسے قبول نہیں کر سکیں گے، اور پھر قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھ کو واقف کار سے زیادہ اچھی خبر کوئی نہیں دے سکتا۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سب تعریفوں کا مالک ہے، یعنی دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو تباہ کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور اللہ پر یہ بات ہرگز دشوار نہیں۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنے بوجھ کے اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے تو اس کا ذرہ سا بھی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو صرف ان لوگوں کو ہوشیار کرتا ہے جو اپنے رب سے علیحدگی میں بھی ڈرتے ہیں اور نمازیں باشرائط ادا کرتے ہیں۔ اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ صرف اپنی جان کے فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخر کار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ یقیناً جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے، مگر تو ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں دبے ہوئے ہیں۔ تو صرف ایک ہوشیار کرنے والا ہے۔ ہم نے تجھے ایک قائم رہنے والی صداقت کے ساتھ ایک خوشخبری دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ہوشیار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے تھے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے زمانے کے رسول دلائل کے ساتھ اور بعض تعلیمات کے ساتھ آئے تھے، اور ان میں سے بعض روشن کرنے والی کتاب کے ساتھ بھی آئے تھے۔ پھر میں نے کافروں کو ان کے جھٹلانے کے سبب عذاب سے پکڑ لیا۔ سو اب دیکھ لیں کہ ان حالات میں میرے انکار کا نتیجہ یعنی عذاب کیسا ہوتا ہے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك
انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے بادل سے پانی اتارا ہے، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے ہیں، اور پہاڑوں میں سے مختلف رنگوں کے پہاڑ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، بعض سفید، بعض سرخ، بعض مختلف رنگوں کے اور کالے سیاہ بھی۔ اور لوگوں اور چارپائیوں اور جانوروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ حقیقت اسی طرح ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ بڑا غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں، وہی در حقیقت ایسی تجارت کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کے پورے اجر دے گا، اور ان کو ان کے اعمال کے اجر کے علاوہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، اس لیے جس کی وجہ سے ان کی حالت اس دنیا سے ہزاروں گنے بہتر ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے۔ اور وہ بات جو ہم نے اس قرآن میں سے تجھ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے بالکل سچی ہے اور پوری ہو کر رہنے والی ہے، اور اس سے پہلے جو وحی آ چکی ہے اس کو پورا کرنے والی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے اور ان کی حالت کو دیکھتا ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ نزول وحی کے بعد ہم نے اپنی کتاب کا ہمیشہ انہی لوگوں کو وارث بنایا ہے جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ پس ان میں سے کوئی آدمی تو ایسا ثابت ہوا جو اپنی جان پر انتہائی ظلم کرنے والا تھا، اور کوئی ان میں سے ایسا نکلا جو درمیانی چال چلنے والا تھا، اور کوئی ایسا نکلا جو نیکیوں میں اللہ کے حکم سے دوسروں سے آگے بڑھنے والا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس مقام کے بدلے ہمیشہ رہنے والی وہ جنتیں ہوں گی جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی کے زیور بھی، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمارا غم دور کر دیا، ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ وہ خدا جس نے اپنے فضل سے ہم کو ٹھہرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ جس میں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ تکان، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے
انہیں جہنم کی آگ جلائے گی، نہ تو ان پر موت کا فیصلہ صادر ہوگا کہ وہ مر جائیں، اور نہ جہنم کے عذاب میں ان کی خاطر کوئی کمی کی جائے گی۔ ہم ہر ناشکرے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے نکال دے، تو ہم مومنوں کی طرح نیک کام کریں گے، ان سے مختلف جو پہلی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہیں گے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے کا خواہش مند نصیحت حاصل کر لیتا ہے؟ اور تمہارے پاس ہوشیار کرنے والے بھی تو آئے تھے، پھر تم نے ان کی بات کیوں نہ مانی؟ پس اب یہ عذاب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد انه كان حلیما غفورا واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اہدی من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو دنیا میں پہلے لوگوں کا قائم مقام بنایا، پس جو انکار کرے گا اس کے انکار کی سزا اسی پر پڑے گی، اور کافروں کا کفر انہیں ان کے رب کی نظر میں صرف خفقی میں ہی بڑھاتا ہے، اور کافروں کا کفر ان کو صرف گھاٹے میں ہی بڑھاتا ہے۔ تو کہہ دے، مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے مذمومہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور اگر وہ نظر نہیں آتے تو مجھے ان کی وہ مخلوق دکھاؤ جو انہوں نے زمین میں پیدا کی ہے، یا کیا ان کی آسمانوں کے بنانے میں کوئی شراکت ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی بیان کردہ دلیل اپنے ساتھ رکھتے ہوئے؟ کہو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے سے صرف دھوکہ دینے والے وعدے کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو اس بات سے روک رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں،
اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی ان کو تباہ ہونے سے روک نہیں سکے گا۔ یقیناً وہ بڑی سمجھ بوجھ والا اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نبی آ جائے تو وہ تمام امتوں میں سے ہر ایک سے زیادہ ہدایت پانے والے بن جائیں گے، مگر جب ان کے پاس نبی آیا تو اس کا آنا انہیں صرف نفرت میں بڑھانے کا موجب ہوا۔ کیا وہ زمین میں بڑا بننا چاہتے تھے اور بری تدبیریں کرنا چاہتے تھے، اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں کو ہی ہلاک کیا کرتی ہے؟ بس کیا وہ صرف پہلوں کی سنت یعنی عذاب کا تو انتظار نہیں کر رہے؟ اور اگر تو غور کرے تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا، اور نہ تو کبھی سنت اللہ کو ٹلتے ہوئے دیکھے گا۔ کیا وہ زمین میں نہیں پھرے؟ اگر ایسا کرتے تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے طاقت میں زیادہ تھے، اور کوئی چیز اللہ کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنے ارادے میں ناکام نہیں کر سکتی۔ وہ یقیناً بہت جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین کی سطح پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا تھا۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے سید، ہم حکمت والے قرآن کو تیرے سید ہونے کی شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ یقیناً تو رسولوں میں سے ہے اور سیدھے راستے پر ہے، اور قرآن غالب اور بے انتہا رحم کرنے والے خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس غرض سے کہ تو اس قوم کو ہوشیار کرے جن کے باپ دادوں کو ہوشیار نہیں کیا گیا تھا اور وہ غفلت میں پڑے تھے۔ ہمارا دعویٰ ان میں سے اکثر کے متعلق پورا ہو گیا، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے ہوئے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک چڑھ گئے ہیں، اور وہ دکھ سے بچنے کے لیے اپنی گردنیں اونچی کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے، اور ان کو ڈھانک دیا ہے، بس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، وہ جب تک اپنے دل میں تبدیلی پیدا نہ کریں گے ایمان نہیں لائیں گے۔
تو صرف اس شخص کو ہوشیار کر سکتا ہے جو یاد دہانی کو مان لیا کرتا ہے اور رحمان خدا سے علیحدگی میں بھی ڈرتا ہے۔ پس ایسے شخص کو تو ایک عظیم الشان معافی اور ایک عزت والے بدلے کی خبر سنا دے۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ آئندہ زندگی کے لیے آگے بھیجتے ہیں اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے تھے ان کے جو نتائج نکلیں گے ان کو بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں گن رکھا ہے۔ اور تو ان کے سامنے ایک گاؤں والوں کی حالت بیان کر جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، یعنی جس وقت ہم نے پہلے تو ان کی طرف 2 رسول بھیجے لیکن انہوں نے ان دونوں کا انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے پہلے 2 رسولوں کو ایک تیسرا رسول بھیج کر طاقت بخشی۔ پھر ان سب نے مل کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہاری طرف ایک پیغام لے کر تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان خدا نے کوئی چیز بطور الہام کے نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کھلی کھلی تبلیغ کریں۔ اس پر کفار نے کہا ہم تو تمہارا اپنی طرف آنا منحوس قرار دیتے ہیں، اگر تم اپنی باتوں سے رکو گے نہیں تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا عمل تو تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہوں گے تمہارے عملوں کا بد نتیجہ نکلتا رہے گا۔ کیا تم یہ بات اس لیے کہتے ہو کہ ہم تم کو اچھے کام یاد دلاتے ہیں؟ بلکہ حق یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو، اس لیے لازماً سزا پاؤ گے۔ اور شہر کے دوسرے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔